अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बासित ख़ान। अच्छा जी, हमारी प्रोडक्ट हंटिंग वीडियो का पार्ट 2 है। हमने काफ़ी सारी चीज़ों को समझा है और हमने उनको काफ़ी डिस्कशन के साथ देखा है, काफ़ी डिटेल के साथ देखा है। यूएसए मार्केट में हमने एक-एक चीज़ को बड़े बारीकी से डिस्कस किया है। और जब हम थोड़ा-सा यूएई और केएसए मार्केट की तरफ मूव करेंगे, सो यहाँ पर हम आज देखेंगे अमेज़न यूएई, अमेज़न डॉट एई पे, ठीक है? अब अमेज़न दुबई मार्केट एक बेहतरीन मार्केट है। वीडियो को आप लोगों ने आखिर तक देखना है, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है और पिछली वीडियो को आप लोगों ने ज़रूर देखना है ताकि अगली वीडियोस का आप लोगों को ईज़िली समझ आ सके, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर दुबई मार्केट के अगर हम हिसाब लगाएँ, दुबई मार्केट की अगर हम बात करें, तो एक तो ये है कि इसमें अगर आपके पास पाकिस्तानी 2 लाख रुपए हो, 1 लाख रुपए हो, तो ईज़िली इस मार्केट में आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। आपके पास कम बजट है, आपके पास ज़्यादा बजट है, तो फिर आप यूएसए में कर सकते हैं। ज़्यादा बजट के साथ भी आप दुबई के मार्केट में काम कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये कम बजट के साथ ईज़िली आप इस मार्केट को टैकल कर सकते हैं। आप इस मार्केट से एक अच्छी अर्निंग उठा सकते हैं। बजट इस मार्केट की अगर हम बात करें, तो इस मार्केट में आपको जो बजट रिक्वायर्ड होता है, वो तकरीबन आप 1 लाख पीकेआर कह दें या आप समझे कि 1000 एईडीबी हिसाब लगा सकते हैं। इतने बजट के साथ आप लोग अमेज़न यूएई मार्केट के अंदर अपना बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने कारोबार को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब दुबई मार्केट एक आसान मार्केट है। दुबई मार्केट में काम करना इतना कोई मुश्किल नहीं है, इतना कोई हेक्टिक काम नहीं है। आसानी के साथ आप लोग इस मार्केट में काम कर सकते हैं और इस मार्केट से एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इशू 2-3 चीज़ों का आता है। सबसे पहले कि दुबई मार्केट में लोग जो है वो ओरिजिनल प्रोडक्ट सेल नहीं करते, वो कॉपी प्रोडक्ट सेल करते हैं, जिसकी वजह से लो का यानी कि लो कास्ट होता है प्राइस और हाई मार्जिन होती है। अच्छा, अब लो कास्ट के ऊपर एक ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको कॉपी में मिल जाता है या मास्टर कॉपी में आपको दुबई के मार्केट में मिल जाता है, लेकिन इन फ्यूचर अमेज़न की तरफ से आपकी लिस्टिंग इनएक्टिव हो जाती है या कस्टमर के कंप्लेन का सामना करना पड़ता है। तो अब इस सूरत हाल में क्या करना पड़ता है? इस सूरत हाल में आपको कौन-सा फ़ेज़ अपनाना पड़ता है? इस सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए? ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखें, आपके ऊपर जब ऑथेंटिसिटी आ जाती है, आपके ऊपर जब कस्टमर कंप्लेन आ जाता है, जब अमेज़न इनवॉइस डिमांड करता है, तो यहाँ पर आप प्लान ऑफ एक्शन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर आप जो है केस को टैकल करते हैं। वो एक अलग वीडियो इसके ऊपर प्रॉपर बनाऊँगा कि फिर किस तरह से हम प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं और किस तरफ से हम अमेज़न को एक्नॉलेज करते हैं, जो हमारे ऊपर ऑथेंटिसिटी आती है, जो हमारे ऊपर कंप्लेन आती है। अच्छा, अब यूएई मार्केट में अगर मैं सबसे पहले बीएसआर की बात करूँ, तो बीएसआर जो है हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल 5 से लेकर बीएसआर हमारा 1000 तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा बीएसआर अगर होता है, तो प्रोडक्ट के सेल्स टू मच लो हो जाते हैं, प्रोडक्ट के सेल ना होने के बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि यूएई मार्केट में आपके जो प्रोडक्ट का बीएसआर है, वो 5 से 10 तक होना चाहिए, ठीक है? 1000 तक, 5 से 1000 तक आपका बीएसआर होना चाहिए। अच्छा, अगर दूसरे नंबर पर हम सेम बात करें, जिस तरह हम के यूएसए मार्केट में हमने चीज़ों को देखा, यूएसए मार्केट में हमने एनालिसिस किया, तो यहाँ भी सेम चीज़ें हैं, सेम क्राइटेरियाज़ हैं, सेम रूल्स रेगुलेशंस हैं, सेम प्रोडक्ट क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों में कमी ज़्यादती ज़रूर होती है। अब अगर मैं यहाँ पर एफबीए सेलर्स की बात करूँ, तो यहाँ भी 4 से मिनिमम और मैक्सिमम 10 सेलर एक प्रोडक्ट के अंदर होनी चाहिए। अगर 10 से ज़्यादा सेलर होते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि अमेज़न उस लिस्टिंग को इनएक्टिव कर देता है, अमेज़न उस लिस्टिंग को रिमूव कर देता है, अमेज़न उस लिस्टिंग को बिल्कुल जो है वो ब्लॉक कर देता है, क्योंकि उसमें जब सेलर ज़्यादा हो जाते हैं और उसमें प्राइस वार ज़्यादा हो जाती है और उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर दिया जाता है, तो फिर अमेज़न ऐसे लिस्टिंग को या तो रिमूव कर देता है या इनएक्टिव कर देता है, या ऐसी लिस्टिंग को अमेज़न जो है वो टोटली ख़ारिज कर देता है, ठीक है? अच्छा, तीसरे नंबर अगर रेटिंग की बात कर दी जाए, तो कम से कम जो 5 स्टार रेटिंग है, वो यूएई मार्केट में मस्ट 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 80% तो 80% तो होनी ही चाहिए, लेकिन यूएई मार्केट छोटा है, तो 70% भी अगर हो तो चल जाएँगे।
لیکن کم سے کم 5 اسٹار ریٹنگ آپ لوگوں کی 80 to 70% ضرور ہونے چاہیے۔ اگر 1 اسٹار ریٹنگ کی میں بات کروں تو 1 اسٹار ریٹنگ یو اے ای مارکیٹ میں آپ کے کم سے کم 8% تک ہونے چاہیے، اس سے زیادہ 1 اسٹار ریٹنگ نہیں ہونے چاہیے۔ اس کا مطلب کہ اگر 1 اسٹار سے بھی ابو ریٹنگ ہے تو پروڈکٹ کی کوالٹی کے اوپر ٹو مچ کمپرومائز کیا گیا ہے، یا پروڈکٹ کے اندر کمپلینز ہیں، یا پروڈکٹ کے اندر ایشو آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہیزمیٹ پروڈکٹ تو کسی بھی مارکیٹ میں ہو تو وہ تو چلتا ہی رہے گا، آپ لوگوں نے کسی صورت میں بھی ہیزمیٹ پروڈکٹس کو بائی نہیں کرنا۔ وہ پروڈکٹ جو کیمیکل کے بنے ہوئے ہوں، وہ پروڈکٹ جو الیکٹریکل ہو، نائفز وغیرہ ہو، مشین ہو، فوڈ آئٹم ہو، یا ایسے بچوں کے کھلونے ہو جو کہ مینس ٹو سے کہ نقصان دیتے ہو، ایسی چیزوں سے آپ لوگوں نے بالکل جو ہے وہ باز آنا ہے۔ ایسی چیزوں کو آپ نے بالکل کسی حالت میں بھی لسٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پرائس کی اگر میں بات کروں تو یو ای کے اندر بھی کسی بھی پروڈکٹ کی پرائز آپ کو 50 سے ابو رکھنی ہے تاکہ آپ کو ہائی مارجن آ سکے، اور برانڈ کی اویلیبلٹی بھی نہیں ہونی چاہیے، سیم امیزون کی اویلیبلٹی بھی نہیں ہونی چاہیے کسی لسٹنگ میں، اور سیلز جو ہے وہ کم سے کم 100 پلس ہونے چاہیے۔ سو یہ ایک یو ای کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ دوسرا، ٹریڈ مارک رجسٹر ہوتا ہے اکثر یو ای کے اندر پروڈکٹ کا، تو آپ نے ٹریڈ مارک کو بھی دیکھنا ہے کہ کسی پروڈکٹ کا ٹریڈ مارک تو رجسٹر نہیں ہے۔ اگر پروڈکٹ کا ٹریڈ مارک رجسٹر ہے تو پھر آپ ایسے لسٹنگ سے گریز کریں، آپ ایسے لسٹنگ کے اندر نہ ہی جائے تو بیٹر ہوتا ہے۔ سو یہ آپ لوگوں کا یو اے ای کرائٹیریا ہے۔ اور اگر میں اس کے ساتھ کے ایس اے کا کرائٹیریا یعنی امیزون سعودیہ مارکیٹ کا کرائٹیریا ڈسکس کروں تو وہ بھی تقریباً میچنگ میں آتا ہے، وہ بھی تقریباً جو ہے سیم ٹو سیم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ سعودیہ مارکیٹ ایک اچھی مارکیٹ ہے، سعودیہ مارکیٹ سے آپ لوگ ایک بہت اچھا مارجن نکال سکتے ہیں۔ سعودیہ مارکیٹ میں آپ کی شپمنٹ کاسٹ تھوڑی بہت زیادہ آتی ہے، لیکن موسٹ آف دا اوقات سعودیہ مارکیٹ میں آپ لوگوں کے جو مارجنز ہوتے ہیں وہ بہت اچھے آتے ہیں۔ سعودیہ مارکیٹ میں جو آپ لوگوں کے پروفٹ مارجن ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اچھے آتے ہیں۔ وہاں پر کمپٹیشن زیادہ نہیں ہے، وہاں پر پروڈکٹ کے اندر سیلرز زیادہ نہیں ہوتے، لوگوں کی اپروچ فی الحال وہاں پر نہیں ہے، تو اس وجہ سے سعودیہ مارکیٹ ایک اچھی مارکیٹ ہے کرنٹلی امیزون کے لیے۔ سو ہمارے پاس سعودیہ مارکیٹ کے لیے بھی پروڈکٹ ہوتے ہیں، یو ای مارکیٹ کے لیے بھی پروڈکٹ اویلیبل ہیں، ڈفرینٹ مارکیٹ پلیسز کے لیے ہمارے پاس پروڈکٹس اویلیبل ہیں، اور ہم ان پروڈکٹ کو پریپنگ بھی خود کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یو ای کے اندر یا کے ایس اے کے اندر پریپ چاہیے تو ہم پریپ سروس بھی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں سعودیہ مارکیٹ کی بی ایس آر پہ بات کروں گا، تو میں اگر بی ایس آر کی بات کروں تو منیمم اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو وہی 1001، اور میکسیمم جو ہے بی ایس آر آپ کا 1000 تک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا بی ایس آر کا کرائٹیریا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، اگر میں ایف بی اے سیلرز کی بات کروں تو ایف بی اے سیلرز جو ہے وہ ہمارے وہی سیم کرائٹیریا 4 سے تقریباً 10 ہونے چاہیے زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر میں ریٹنگز کی بات کروں تو 5 اسٹار ریٹنگ جو ہے وہ آپ کے ہونے چاہیے، مسٹ سے مسٹ ہونے چاہیے 90%، اور 1 اسٹار ریٹنگ جو ہے وہ آپ کا مسٹ سو مسٹ 8% سے کم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو باقی بھی وہی سیم کرائٹیریا ہے جو میں نے آپ لوگوں کو یو ای مارکیٹ کے لیے ڈسکس کیا ہے، تو وہی کرائٹیریا آپ لوگ کے سی پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہاں میں ایک یو ای کی مارکیٹ کا کروں Amazon.ae، یہ میرے پاس یو ای مارکیٹ اوپن ہو گیا۔ اب یہاں پر میں کیا کرتا ہوں، کسی ایک پروڈکٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس کو ڈسکرائب کر سکوں، اس کی ڈسکشن ہو سکے۔ اب مثال ایک برانڈ کا پروڈکٹ میں اوپن کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یو ای مارکیٹ میں۔ سب سے پہلے یہ امیزون چوائس اس کو ٹائٹل ملا ہوا ہے، یعنی کہ اس کے سیلز جو ہے وہ ٹو مچ ہوں گے، وہ بہت ہی بہترین ہوں گے۔ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یو ای مارکیٹ میں نے 100 سیل کا بتایا تھا کہ 100 سیل ہونی چاہیے، لیکن یہاں 700 سیلز ہیں۔ اس کا مطلب کہ اس کے پروڈکٹ کے بہت اچھے سیلز ہیں، اس پروڈکٹ کے بہت اچھے مطلب ریزلٹس ہیں۔ اچھا، اب اگر میں بی ایس آر کو دیکھ لوں تو اس کا بی ایس آر بھی 128 ہے، اور اس کے اندر ایف بی اے سیلرز جو ہے وہ اویلیبل ہے 7، اور ایف بی ایم سیلر جو ہے وہ اس کے اندر اویلیبل ہے 4، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر میں اس کے ریٹنگز کو دیکھ لوں تو بیوٹی پروڈکٹ ہے، مجھے لگے گا اس کے ریٹنگز جو ہے کافی خراب ہوں گے، لیکن ماشاءاللہ اچھے 5 اسٹار ریٹنگ جو ہے وہ 74% سے ابو ہے، اور اس طرح سے 1 اسٹار ریٹنگ جو ہے وہ بھی 8% ہے، یعنی کہ اس پروڈکٹ کے اگر میں انالیسس کروں تو یہاں تک یہ پروڈکٹ بالکل اوکے ہے۔
ٹھیک ہے. باقی ایکسٹینشنز آپ کو بتا رہا ہوتا ہے ساری پروڈکٹس کی ڈیٹیل ریگارڈنگ. ٹھیک ہے. اچھا یہاں تک اگر میں ان پروڈکٹس کی دیکھ لوں، ان پروڈکٹس کی ڈسکرپشنز وغیرہ میں جا کر ان کی اسٹڈی کروں. ٹھیک ہے. سو مینوفیکچر لا روچے پوسے باڈی کریمز میں اس کا جو سیل رینک ہے وہ 2 ہے، اور ٹاپ 100 بیوٹی پروڈکٹ میں سے ایک یہ پروڈکٹ ہے. اور اس کے ڈائمینشنز وغیرہ کے حساب سے میں دیکھ لوں تو بالکل اس کا اوکے ہے. اور ساتھ میں اگر میں اس کی ریٹنگ دیکھوں تو اس کے اوپر 6000 تک ریویو ہو چکے ہیں. اچھا ان ریٹنگز کو آپ جو ہے وہ اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں 1 سٹار ریٹنگ کو اسٹڈی کرتا ہوں کہ 1 سٹار ریٹنگ لوگوں نے اس پروڈکٹ کے بارے میں کیا کہا ہوا ہے. اوپن اینڈ یوز، اس کو یہ پروڈکٹ ریسیو ہوا ہے جو کہ میرے خیال میں اس کا سیل اوپن تھا، تو اس وجہ سے اس کے اوپر کمپلین آیا. پیکنگ اینڈ پروڈکٹ کنسسٹنسی از ڈفرینٹ، یعنی کہ جو یہ شاید اس لاروچے کا یوزر تھا تو پروڈکٹ کوالٹی کے اوپر اس کو کمپرومائز کیا ہوا ہے، اور یہ شاید کاپی پروڈکٹ گئی ہوگی اس کے پاس. ناٹ گڈ، اس کا بھی بیڈ ریویو آیا ہوا ہے. اس کے بعد ڈو ناٹ بائی، ٹھیک ہے، پرچیزنگ کیا ہوگا انہوں نے، اور شاید ان کا جو ہے وہ کاپی پروڈکٹ یا ماسٹر کاپی پروڈکٹ ان کو ریسیو ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے ان کے کمپلین ہے. سو آپ اس طرح سے سارے کمنٹس یہاں پر پڑھ سکتے ہیں، اچھے کمنٹ بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے. نائس. ٹھیک ہے. اس کے بعد لو دس. سو یہ ریڈ بھی کر سکتے ہیں. ہانیسٹلی لائن ٹائم بیک وین آئی واز ان فارمیسی ٹو بائی دس کنسنٹریٹڈ ٹول، مطلب یہ سارے کمنٹس کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں پروڈکٹ انالیسس کے لیے کہ لوگوں نے اس پروڈکٹ کے بارے میں کیا کہا ہوا ہے، لوگوں کے اس پروڈکٹ کے بارے میں کیا نظریات ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پراپرلی ایک اسٹڈی کر کے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا میں نے ایکسٹینشنز بتائے تھے. ٹھیک ہے. ایکسٹینشنز آپ لوگوں نے مسٹ ایڈ کرنے، اس کی میں نے آپ لوگوں کو ریزن بھی بتائی تھی کہ جب آپ لوگوں کے ایکسٹینشنز ایڈ ہوں گے تو یہاں پر وہ آپ لوگوں کو ساری چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہوگا، سارے پروڈکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایکسٹینشن کا بہت زیادہ فائدہ ہے. اس کی صرف ریزن یہی ہے کہ ایکسٹینشنز کی وجہ سے آپ کے پروڈکٹ، آپ جو ہے نا کسی ایسے پروڈکٹ کی چوائس نہیں کر پاتے، ایسے پروڈکٹ چوز نہیں کرتے جو آپ کے لیے کل کو نقصان کا سبب بن سکے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ایکسٹینشنز آپ لوگ ضرور اپنے لیپ ٹاپ کے اندر اوپن رکھیں تاکہ آپ لوگوں کا جو ہے پروڈکٹ انالیسز میں آسانی ہو سکے اور آپ لوگوں کا امیزون کا بزنس جو ہے وہ بہترین چل سکے. سو انیشیل میں پارٹ 2 پروڈکٹ ہنٹنگ کا ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ پارٹ 3 میں مزید ہم تھوڑی سی چیزوں کو ڈسکس کریں گے. انیشلی تک یہیں تک، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ مزید جو ہے وہ پراپرلی ڈسکس کروں گا. سو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بھی فائدہ ہو اور دوسروں لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.